اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تحفہ درود و سلام پیش کرتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کی خدمت میں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں مرتضیٰ حسین رضوی اور ایک بار پھر سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں پیغمبر چینل کی جانب سے آن لائن مجالس اعزا لے کر۔ ناظرین کرام، شہادت حضرت امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اس موقع پر پیغمبر چینل کی جانب سے آن لائن مجالس اعزا نشر کی جا رہی ہیں، جس میں مختلف علماء کرام ان مجالس اعزا کو خطاب کریں گے، جس میں پہلی مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ، دوسری مجلس کو خطاب فرمائیں گے جناب مولانا ظہیر حسن خان صاحب قبلہ، اور تیسری مجلس اعزا کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ۔ آئیے ناظرین، آج کے ہماری اس مجلس اعزا کے آغاز کے لیے ہم چلتے ہیں جناب قاری فرمان حیدر جعفری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تلاوت کلام ربانی سے آج کی اس مجلس اعزا کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا منثورا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طهورا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ
اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین، یہ تھے قاری فرمان حیدر جعفری صاحب جو تلاوت کلام ربانی کے ذریعے آپ سب کے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ اب میں گزار ہوں جناب محمد رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ مولا کی شہادت کے سلسلے میں ایک نوحہ پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا ہمارا، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا ہمارا، کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے، زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، نکلا ہے
जनाजा कोई अल्लाह के घर से। تو ناظرین، یہ تھے جناب محمد رضوی صاحب جو بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب میں گزار ہوں جناب مولانا حسنین باقری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس تیسری مجلس کو خطاب فرمائیں، جس کا عنوان ہے حیات امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام در خلافت ظاہری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب یہ ایام کے ماہ مبارک سیام میں شہادت مولا متقیان کی تاریخ، جیسا کہ معلوم ہے 19 ماہ سیام کو امیر المومنین کے سر مبارک پر ضربت لگی، اور 21 ماہ سیام امیر المومنین کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو ہے، اور بالخصوص نوجوانوں کے سامنے مولا متقیان کی ذات گرامی کے حوالے سے اور امیر المومنین کی زندگی کا وہ دور کی جو ظاہری خلافت کا زمانہ تھا، اس کے سلسلے میں انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے قرآن کریم کی سورہ مبارک رعد 13واں سورہ، اور اس کی آخری آیت ہے، جس میں امیر المومنین کی ایک عظیم الشان فضیلت کو قرآن نے پیش کیا ہے۔ اعلان پروردگار یہ ہے کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا، پیغمبر یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم، آپ کہہ دیجئے کہ میری رسالت کے لیے دو گواہ ہیں۔ قل کفی باللہ، پہلا گواہ اللہ ہے، وہ کافی ہے۔ شہیدا بینی وبینکم، جو گواہی دینے کے لیے ہے میرے اور آپ کے درمیان، اور دوسرا گواہ ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اس آیت کے حوالے سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت ہے، جس میں سورہ مبارک نمل کی آیات کی روشنی میں جناب سلیمان نبی کے واقعے میں جس وقت آصف بن برقیہ نے تخت بلقیس کو منگوایا تھا، ان کے اس قدرت، ان کے اس کمال کے سلسلے میں قرآن نے کہا تھا کہ ان کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے۔ امام نے فرمایا ہے کہ جب کتاب کا تھوڑا سا علم ہونے کی وجہ سے جناب آصف بن برقیہ قدرت اور اس طاقت کے حامل ہو سکتے ہیں اور اس فضیلت کے حامل ہو سکتے ہیں، تو جس ذات گرامی علی ابن ابی طالب کے لیے وہی قرآن گواہی دے رہا ہو کہ ان کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے، تو کیا ان کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ خود حدیث دلیل ہے کہ امیر المومنین نے جس عظمت کے مولا کائنات حامل تھے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور معمولی فضیلت نہیں ہے، بات پیغمبر اکرم کی رسالت کی گواہی ہے، اور اللہ کے بعد اگر کائنات ہستی میں کوئی ذات ہے تو وہ پیغمبر کی ذات ہے، اور اس آیت میں اسی نبی کی رسالت کی گواہی کے طور پر اللہ نے اپنے کو پیش کیا ہے اور اپنے ساتھ امیر مومنین کو گواہی کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں یہ کہنے کا حق ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو پیغمبر اکرم کی ذات ہے، اور اگر پیغمبر اکرم کے بعد کوئی ذات ہے جس کے لیے آیت گواہی دے رہی ہے، وہ امام علی کی ذات گرامی ہے۔ چونکہ علم الہی کے حامل تھے
مکمل علم تھا، لہٰذا امیر المومنین کا ہر فعل، امام علی کا ہر قدم ہر انسان کے لیے ایک نمونہ عمل بھی ہے، اور اس آیت کی روشنی میں امام علی کا ہر اقدام اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اب اگر ہم جائزہ لیں امام علی کی اس ظاہری خلافت کے دور کا جو تقریباً 5 سال کے عرصے پر مشتمل ہے، اولاً یہاں پر اپنے جوانوں کے لیے میں یہ عرض کروں کہ ہم شیعوں کا عقیدہ امامت، وصایت اور خلافت کے سلسلے میں یہ ہے کہ وسیع خلیفہ اور جانشین اللہ کی طرف سے معین ہوتا ہے، لہٰذا ہم شیعوں اور عالم اسلام کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ اسی نقطے کے اوپر آ کر فرق ہے کہ عالم اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کا جانشین منتخب ہوتا ہے، انتخابی ہوتا ہے، چنا جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کا جانشین اللہ کی جانب سے معین ہوتا ہے، یعنی انتصابی ہوتا ہے، اور اللہ پیغمبر کے ذریعے سے اس کا اعلان کرتا ہے، اور عالم اسلام اپنے عقیدے کے مطابق آج تک باقی ہیں، اور الحمدللہ ہم اس عقیدے کے مطابق ہیں۔ لہذا پہلا عقیدہ یہی ہے کہ پیغمبر کے بعد جانشین بلا فصل، ولی خدا اور خلیفہ بلا فصل امام علی کے ذات گرامی ہے، لیکن حالات کی بنیاد پر ظاہری طور پر ظاہری خلافت امیر المومنین تک نہیں پہنچ سکی، جبکہ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن آیات کی روشنی میں جس طریقے سے باطنی طور پر امام علی ولی، حاکم، سرپرست، خلیفہ یہ ساری چیزیں مولا کائنات کے لیے ہیں، اسی طریقے سے ظاہری خلافت کا بھی حق امیر المومنین ہی کو تھا، لیکن حالات کی بنیاد پر وفات پیغمبر کے بعد اگر ہم اس دور کا جائزہ لیں تو دنیا نے ایک پیغمبر کے آنکھ بند ہوتے ہی ایک رخ بدلا ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ وفات پیغمبر جس وقت ہوئی ہے، ابھی نبی کریم کا جنازہ جو تاریخ کے مسلمات میں سے ہے، اب نبی کریم کا جنازہ ابھی دفن بھی نہیں ہوا ہے، اور اس جنازے میں تنہا امیر المومنین ہے اور چند خاص اصحاب تجہیز و تکفین کے لیے موجود ہیں، لیکن اسی اثنا میں، اسی وقت میں کہ جب جنازہ ابھی دفن نہیں ہوا ہے، کچھ افراد سقیفہ میں جمع ہوتے ہیں، اور وہاں پر جمع ہونے کے بعد پیغمبر کے جانشین کا چناؤ اور انتخاب ہوتا ہے۔ البتہ یہ بھی ایک تاریخی مسلمہ حقیقت ہے کہ وہاں جمع ہونے والے تمام افراد اس بات کے اوپر متفق نہیں تھے، اختلافات وجود میں آئے، بہت زیادہ بحث و مباحثہ ہوا، اس کے بعد خلافت کا انتخاب ہوتا ہے، اور یہ دور امیر المومنین کی ایک اعتبار سے خاموشی کا دور شروع ہوا ہے، اور اس کا سلسلہ ظاہری 3 خلافتوں تک چلا ہے۔ ان 3 خلافتوں میں جس کا عرصہ پیغمبر کی وفات کے بعد یعنی سن 11 ہجری سے خلیفہ ثالث کے انتقال تک ہے، یعنی سن 35 ہجری تک، یہ تقریباً 25 برس کا عرصہ امام علی کی ظاہری سکوت اور خاموشی کا دور تھا، لیکن یہاں یہ بھی ہمیں معلوم رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ امیر المومنین بالکل ہی خاموش رہے اور امیر المومنین نے حق کا اظہار نہیں فرمایا ہے اور حق کا دفاع نہیں کیا ہے اور حق کے لیے کھڑے نہیں۔ اگر ہم خود صرف نہج البلاغہ کو نگاہوں میں رکھیں تو نہج البلاغہ کے خطبات گواہ ہیں کہ اس 25 سال کے عرصے میں بھی امیر المومنین نے مسلسل حق کو پیش کیا ہے، امیر المومنین نے مسلسل اتمام حجت کیا ہے، امیر المومنین مسلسل حق کا دفاع کرتے رہے ہیں، لیکن حالات ایسے تھے کہ مولا کائنات ظاہری طور پر حکومت اور خلافت تک نہیں پہنچے ہیں۔ حالانکہ تیسرے مرحلے میں بھی جس وقت امیر المومنین کے سامنے وہ 6 افراد کی شورا میں جس میں امیر المومنین کا نام رکھا گیا اور اس انداز سے رکھا گیا کہ مولا کائنات تک خلافت نہ پہنچ سکے، پھر بھی جب امام علی کے سامنے خلافت کی پیشکش ہوئی، لیکن اس شرط کے ساتھ پیشکش ہوئی کہ آپ کو قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ گزشتہ دونوں سیرتوں پر بھی عمل کرنا ہوگا، تو مولا کائنات نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کے تیار ہوں، لیکن قرآن و سنت کے علاوہ کسی غیر کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یعنی امیر المومنین نے اس وقت دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں وہ الہی راستہ ہے اور وہ پیغمبر کا راستہ، اور الہی راستے یعنی قرآن و سنت کو چھوڑ کر میں کسی اور راستے پر چلنے پر تیار نہیں ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امیر المومنین تک خلافت نہیں پہنچی۔ لیکن تیسری خلافت کے بعد جب حالات لوگوں کے سامنے واضح ہو گئے تو پھر لوگ امیر المومنین کے در پر آئے، اصرار ہوا کہ آپ خلافت کو قبول فرما لیں۔ یہاں پر بھی تاریخ میں موجود ہے کہ امیر المومنین نے
دنیا کے سامنے اتمام حجت کرنے کے باوجود اس ظاہری خلافت کو قبول کرنے سے ابتدا میں انکار فرمایا، اور حتیٰ یہاں تک موجود ہے کہ حتیٰ امیر المومنین نے فرمایا کہ طلحہ و زبیر کے لیے کہ وہ خلافت کو سنبھالیں، چونکہ بات کے حالات گواہ ہے کہ یہاں پر بھی امام علی نے اتمام حجت فرمایا تھا، لیکن جب لوگوں نے یہ اصرار کیا ہے کہ اگر کوئی اسلام کو بچا سکتا ہے، اسلام کی حفاظت کر سکتا ہے، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ آپ ہی ہیں، جب لوگوں نے اصرار کیا ہے اور امیر المومنین نے حجت کو تمام کر دیا ہے، تو ظاہری طور پر سن 35 ہجری میں امیر المومنین نے خلافت کو قبول فرمایا، اور یہاں سے امام علی کی ظاہری خلافت کا دور شروع ہوا ہے، جس کا عرصہ آپ کی شہادت تک جاری رہا ہے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے یہ واضح طور پر عرض کروں کہ ظاہری خلافت کا دور ہے، ایسا نہیں ہے کہ امیر المومنین خلیفہ بنائے گئے، نہیں، وفات پیغمبر کے بعد ہی سے امام علی کی خلافت کا دور شروع ہوا تھا اور امیر المومنین خلیفہ بلا فصل تھے۔ لیکن اس ظاہری دور خلافت میں بھی جس وقت امیر المومنین کی خلافت کا آغاز ہوا ہے، یہ دور بھی امام علی کے لیے آسان نہیں تھا، چونکہ وقت نہیں ہے، لہذا انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کہ امیر المومنین نے اس 5 سالہ دور میں بھی جو دنیا کے سامنے ایک نمونہ عمل پیش کیا ہے، کردار پیش کیا ہے، اس 5 سالہ دور میں خلافت کے ملتے ہی بڑی بڑی 3 جنگیں امیر المومنین کے سامنے آئی ہیں، جو آسان نہیں تھا۔ یعنی ادھر آپ نے خلافت کو قبول کیا ہے، اور جو لوگ امیر المومنین کے سامنے آئے اور جنہوں نے امیر المومنین کے ہاتھوں پر بیعت کی، اس لیے کہ ایک محدود تعداد اس وقت بھی تھی جنہوں نے امام علی کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی تھی، جن میں ام المومنین بھی تھیں جو اس کے بعد کی جنگ میں آگے آئی ہیں، جنہوں نے بیعت نہیں کی، یا حاکم شام ہے جس نے بیعت نہیں کی، اور یا بعض دوسرے افراد، مخصوص افراد تھے، ورنہ عمومی طور پر سب نے بیعت کی، اور بیعت کرنے والوں میں طلحہ اور زبیر بھی تھے۔ لیکن یہ 2 افراد وہ تھے کہ جنہوں نے بیعت تو کی، لیکن اس تمنا میں بیعت کی تھی کہ امیر المومنین کے ذریعے سے ہم کو بصرے اور کوفے کی حکومت مل جائے گی، اور حکومت امام علی کے ہاتھوں میں آتے ہی اس کا اصرار بھی کیا۔ امیر المومنین کے سامنے اصرار بھی تھا، زور بھی تھا کہ بصرے اور کوفے کی حکومت ہم دونوں کو مل جائے، لیکن امیر المومنین نے جتنے بھی والی بنائے، جن افراد کو بھی حکومتیں دی ہیں، ایسے افراد کو حکومت دی ہے جو کسی حد تک لائق تھے، یعنی صلاحیتوں کو دیکھ کر، لیاقت کو دیکھ کر ذمہ داریاں سونپی تھیں، لیکن جب ان افراد کو حکومت نہیں ملی تو یہ افراد امیر المومنین کے مقابلے پر آ گئے، اور امیر المومنین کے مقابلے پر آنے کے بعد ان لوگوں نے ام المومنین کو سہارا بنایا، اور جس کے نتیجے میں تاریخ کی ایک مسلمہ جنگ جمل کی شکل میں امام علی کے سامنے آئی، جس جنگ جمل کے افراد کو ناقصین بھی کہا گیا ہے۔ ناقصین کا مطلب ہوتا ہے کہ توڑنے والے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سر فہرست 2 افراد ایسے تھے، یعنی طلحہ و زبیر، جنہوں نے امام علی کی بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد بیعت کو توڑا تھا اور امام علی کے مقابلے پر آ گئے۔ چونکہ بیعت کو توڑا ہے تو توڑنے والے کو ناقص کہتے ہیں، یعنی اسی بنیاد پر جنگ جمل کے افراد کو ناقصین بھی کہا گیا ہے۔ لہذا یہ جنگ ایک مفصل جنگ ہے، تاریخ کی ایک عجیب و غریب مرحلے پر آ کر جنگ ہوئی ہے، جس میں بہت سے افراد کے لیے یہ فیصلہ کر لینا آسان نہیں تھا کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، لیکن یہ جنگ وجود میں آئی۔ امیر المومنین امام علی اس جنگ میں کامیاب ہوئے، مقابل کو شکست ہوئی۔ اسی جنگ میں طلحہ و زبیر یہ قتل ہوئے ہیں۔ اس جنگ کے خاتمے کے بعد جو پہلا دور ہے، ابھی آغاز ہے، یعنی ابھی پہلا ہی سال ہے امام علی کی حکومت کا، کہ یہ جنگ ایک بڑی جنگ ہے، اور جس نے امیر المومنین کو بھی مصروف کیا ہے، حالات کو سخت کیا ہے ظاہری اعتبار سے۔ لیکن اس کے بعد کا ابھی مرحلہ اس جنگ جمل کا ختم ہونا تھا۔ امیر المومنین نے مختلف علاقوں پہ خطوط بھیجے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت بھی دی ہے، اور اپنی بیعت کی جانب بلایا ہے۔ جب حاکم شام کے سامنے خط پہنچا تو اس نے امیر المومنین کی بیعت سے انکار کیا، اور اس انکار کے نتیجے میں اور پھر اس کی بعض سرگرمیاں اسلام کے خلاف تھیں، بعض کام جو اسلام کے خلاف تھے، جس میں بعض افراد کا قتل بھی ہے، اس بنیاد پر امیر المومنین نے پھر فیصلہ کیا مدینہ سے نکلتے ہیں، اور اس مدینہ سے نکلنے کی بنیاد پر باقاعدہ ایک جنگ ہوتی ہے، جس جنگ کو ہم جنگ صفین کے نام سے
جانتے ہیں۔ یہ بھی ایسا نہیں کہ بہت عرصے کے بعد، ابھی سن 35 ہجری میں امیر المومنین کے ہاتھوں میں حکومت آئی ہے، سن 36 میں جنگ جمل ہوئی، جنگ جمل کے خاتمے کے فوراً بعد کچھ ہی عرصے میں جنگ صفین کا آغاز ہوا ہے، اور یہ 1 سال سے زیادہ جنگ چلی ہے۔ جنگ صفین میں آنے والوں کو ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے، جس طرح سے جنگ جمل والوں کو ناقصین کہا گیا ہے، یہاں پر قاسطین کہا گیا ہے، یعنی حاکم شام اور اس کے افراد۔ یہ بھی ایک مفصل ایک موضوع ہے خود جنگ صفین یا جنگ جمل، لیکن بطور خلاصہ امیر المومنین کی حکومت کا 2 سال تقریباً اس میں گزرا۔ جنگ صفین میں یہ ایک انتہائی سخت موڑ تھا، سخت مرحلہ تھا کہ جس سے مولا کائنات بلکہ یہ کہا جائے کہ عالم اسلام گزرا ہے۔ لیکن اس جنگ میں جب امیر المومنین بالکل فتح اور کامیابی سے نزدیک تھے تو حاکم شام کے ساتھ ایک انتہائی چالاک اور مکار شخص، جسے تاریخ نے عمرو ابن عاص لکھا ہے، اس نے امیر المومنین کے سامنے جو ایک چال چلی ہے کہ قرآن کو نیزوں کے اوپر بلند کیا گیا، ادھر بلکہ ظاہری طور پر قرآن تھے، اور اس کے ذریعے سے اس جنگ میں شامل بہت سے افراد کو دھوکہ دیا۔ جنگ بالکل نتیجے کے مرحلے تک پہنچ چکی ہے، فیصلہ ہونے والا ہے، لیکن ادھر قرآن کا بلند ہونا تھا نیزوں کے اوپر۔ لوگ امیر المومنین کے سامنے آئے اور مولا کائنات سے یہ اصرار ہے کہ جب درمیان میں قرآن آ گیا ہے تو آپ جنگ کو روک دیجئے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ قرآن ناطق میں ہوں، یہ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے ہے، یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے، لیکن اس وقت بھی کچھ بعض مغرض افراد، بعض سادہ لوح افراد اور بعض نافہم افراد اور بعض بے معرفت افراد جو امیر المومنین کے ساتھ تھے، لیکن اپنی عدم معرفت کی بنیاد پر، عدم شناخت کی بنیاد پر نتیجہ ہوا کہ ساتھ ہونے کے باوجود امیر المومنین کے سامنے آئے اور زور دیا کہ آپ اس جنگ کو روکیے اور قرآن کو حکم بنایا جائے۔ اور جب یہ اصرار لوگوں کا بڑھا تو یہیں پر حکمیت سامنے آئی، اور یہ آپس میں طے ہوا کہ دونوں طرف سے ایک ایک فرد معین ہو جائے، اور جو بھی فیصلہ یہ دونوں کریں اس فیصلے کی بنیاد پر اس جنگ کا فیصلہ ہوگا، جسے حکمین کہا گیا ہے۔ اور اس فیصلے میں بھی جو افراد معین ہوئے، حاکم شام کی طرف سے جس فرد کو معین کیا گیا وہ انتہائی ہوشیار انسان، جسے عمرو عاص کہا گیا ہے، عمرو ابن عاص۔ دوسری طرف سے امیر المومنین چاہتے تھے کہ مالک اشتر جائیں یا ابن عباس جائیں، لیکن بعض سادہ لو افراد، نافہم افراد امیر المومنین جیسے ذات گرامی کے مقابلے پر آئے، اور ان کا اصرار تھا کہ ابو موسیٰ اشعری ہماری طرف سے نمائندے ہوں۔ مولا کائنات راضی نہیں تھے، لیکن لوگوں کے اصرار کے اوپر ابو موسیٰ اشعری امیر المومنین کے نمائندے بن کر گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عمرو عاص نے ابو موسیٰ اشعری کو دھوکہ دیا، اور پھر حکمیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ امیر المومنین خلافت سے دستبردار ہوئے، اور اس جنگ کے موقع پر فیصلہ یہ ہوا کہ حاکم شام کے حق میں عمرو ابن عاص نے فیصلہ کیا۔ اب یہ ایک مرحلہ ایسا تھا کہ جب حکمیت سامنے آ گئی اور یہ فیصلہ ہو گیا، تو اس موقع پر مولا کائنات کے ساتھ شریک ہونے والی ایک بہت بڑی تعداد، جس کی تاریخ نے تعداد 12,000 لکھی ہے، وہ امیر المومنین کے سامنے آ گئے، اور یہ وہ افراد تھے جو امام علی کے مقابلے پر آ کر کہہ ہی رہے تھے کہ آپ نے شریعت کے خلاف عمل کیا ہے معاذ اللہ، آپ نے حکم خدا کے خلاف عمل کیا ہے معاذ اللہ۔ اور اسی بنیاد پر یہ افراد جنہیں مارقین کہا گیا ہے، یہ امیر المومنین سے جدا ہوئے، اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ لا حکم الا للہ، کہ خدا کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے۔ امیر المومنین یہی فرما رہے تھے کہ میں بھی حکم خدا کے علاوہ کسی اور چیز کا اجرا نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان افراد نے امیر المومنین کے مقابلے پر آ کر امیر المومنین سے جدا ہوئے۔ 12,000 کی تعداد کم نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر انسان کے اندر کسی چیز کی صحیح طور پر معرفت نہ ہو، یہیں پر ایک جملہ کہنے کا حق ہے کہ مان لینا اور ہے اور پہچاننے کے بعد ماننا اور ہے۔ لہذا ہماری کوشش یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی بھی چیز کو مانتے ہیں تو تنہا ماننے والے نہ ہوں، بلکہ ایک کوشش یہ ہو کہ پہلے پہچانیں اس کے بعد مانیں۔ حتیٰ اگر ہم اللہ کو بھی مان رہے ہیں
تو صرف مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہماری کوشش ہو کہ اللہ کی معرفت بھی ہمارے پاس ہو، ہم اللہ کو پہچانیں، اور اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر امیر المومنین جیسے ذات گرامی کو مانتے ہیں، یقیناً ہمیں فخر ہے امام علی کے ماننے والے ہونے کے اوپر، لیکن ہم اسی کے اوپر اکتفا نہ کریں کہ امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، بلکہ ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم امام علی کو پہچانیں، اس لیے کہ یہ یقین رہے کہ اگر ہم امیر المومنین جیسے ذات گرامی کو پہچانیں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے، ان کی معرفت ہوگی، تو جیسے بھی حالات آ جائیں کبھی بھی ہم اس در سے الگ نہیں ہو سکتے۔ ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ اس جنگ صفین میں جو 12,000 کے تعداد میں افراد امام علی سے جدا ہوئے ہیں، یہ وہ تھے کہ جو امام علی کو بظاہر ماننے کا دعویٰ کرنے والے تھے لیکن پہچاننے والے نہیں تھے۔ نہ پہچاننے کی بنیاد پر، عدم معرفت کی بنیاد پر، جس نے علی جیسی ذات گرامی کو اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا لیکن ان کی عدم معرفت نے انہی کو علی کے مقابلے پر لا کر کھڑا کر دیا، اور جب یہ افراد امیر المومنین کے مقابلے پر آئے ہیں، ان افراد نے امیر المومنین کے مقابلے پہ ایک جنگ کا آغاز کیا ہے جسے ہم تیسری جنگ کہتے ہیں امیر المومنین کے ظاہری خلافت کے دور میں، جو جنگ نہروان ہے، جس جنگ میں شریک ہونے والے کو مارقین کہا گیا ہے۔ اب یہ جنگ نہروان بھی ایک مفصل تاریخ ہے۔ اس جنگ نہروان میں بھی 12,000 کی تعداد میں لوگ آئے۔ امیر المومنین نے پہلے پوری کوشش بقیہ تمام جنگوں کی طرح اس جنگ میں بھی کی ہے کہ تلوار نہ چلے۔ تمام جنگوں میں بھی امیر المومنین نے پہلے اتمام حجت کیا ہے، کوشش کی ہے کہ جنگ نہ ہو، لیکن تمام مرحلوں کو طے کرنے کے بعد، اتمام حجت کرنے کے بعد مولا کائنات نے تلوار اٹھائی۔ یہی جنگ صفین اور جنگ نہروان میں بھی ہوا ہے کہ امیر المومنین نے جب اتمام حجت کیا ہے، خطبات دیے ہیں، لوگوں کو سمجھایا ہے، اس کے بعد تلوار اٹھائی۔ اور پھر اس امیر المومنین کے خطبات کا ایک اثر یہ بھی ہوا تھا کہ 12,000 کی تعداد میں سے تاریخ نے لکھا ہے 8,000 افراد اس جنگ سے الگ ہو گئے، یعنی ان کی سمجھ میں آیا لیکن جنگ میں شریک نہیں ہوئے ہیں، اس جنگ میں شرکت نہیں کی ہے اور جنگ سے الگ ہو گئے۔ 4,000 افراد کا اصرار تھا کہ ہم علی کے خلاف جنگ کریں گے، اور ان افراد کو خوارج کہا گیا ہے۔ یہ خوارج جو امیر المومنین سے جدا ہوئے ہیں، آج بھی ان کے بعض افراد دنیا میں پائے جاتے ہیں جن کے دلوں میں دشمنی امیر المومنین ہے، جو امیر المومنین کے مخالف تھے۔ معاذ اللہ ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ امیر المومنین واجب القتل ہیں، اور اسی عقیدے کے بنیاد پر یہ افراد امام علی کے مقابلے پر آئے، اور ان 4,000 افراد سے جب جنگ ہوئی ہے تو اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب دست مولائے متقیان سے واصل جہنم ہوئے ہیں، جس میں سے صرف 9 افراد بچے تھے۔ انہی 9 افراد میں اس جنگ نہروان میں شریک ہونے والوں میں ایک عبد الرحمن ابن ملجم بھی ہے۔ آخر مرحلے میں آپ کے سامنے میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ خود غور کریں کہ 5 سالہ دور حکومت، اور جس میں تقریباً پورا عرصہ امیر المومنین کا جنگ میں گزرا ہے، لیکن اس کے باوجود امیر المومنین نے جو حکومت کا نمونہ دنیا کے سامنے اس 5 سال میں پیش کر دیا، تاریخ بشریت میں ایسا کوئی نمونہ نظر نہیں آتا ہے جو اس حد تک انتہائی مختصر عرصے میں مختلف مشکلات کا شکار ہو، اور اس کے بعد بھی عدالت کا، انسانیت کا، حکومت کا نمونہ پیش کر کے جا رہا ہے۔ آج بھی ہمارے سامنے پیغام ہے کہ اگر کوئی حکومت انسانیت کی فلاح و بہبود کر سکتی ہے، وہ علوی حکومت ہے، اور علوی حکومت کا نمونہ ہے۔ آسان نہیں ہے اس 5 سالہ دور حکومت میں اتنی مشکلات اور دشواریوں کے بعد بھی منبر پر آ کر امیر المومنین کا جملہ فرمانا کہ اگر میری حکومت کے درمیان کوئی ایک بھی بھوکا سویا ہو تو میرے مقابلے پر کھڑا ہو۔ جہاں پر مولا کائنات کے خوارج جیسے دشمن موجود ہوں، امیر المومنین کے قتل کے درپے افراد موجود ہوں، اگر امیر المومنین کی حکومت میں، اس زمانے حکومت میں کوئی ایک بھی بھوکا سویا ہوتا تو کوئی ایک کھڑا ہو کر کہتا کہ یا علی آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ کسی ایک کا نہ کھڑا ہونا یہ دلیل تھی کہ علی ابن ابی طالب نے نمونہ پیش کر دیا کہ اس 5 سالہ حکومت میں، اس 5 سالہ دور میں انتہائی دشواریوں میں حکومت کا ایسا نمونہ پیش کر دینا، اور جہاں عدالت علوی بھی سامنے آئی ہے کہ سگے بھائی نے بھی دنیا کو پیغام دینے کے لیے جس وقت کہا ہے کہ میرے بچے عیال دار ہوں، زیادہ ہیں، بیت المال میں سے کچھ بڑھا دیں، لیکن امیر المومنین نے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو ملے گا، اگر سگا بھائی بھی ہو تو اسے بھی علی ابن ابی طالب گوارا نہیں کرتا ہے کہ حق سے زیادہ دیا جائے۔ ایسے عادل ترین انسان کا قتل اس ماہ سیام میں ہوا ہے۔ انہی جنگ نہروان کے بچے ہوئے افراد میں عبد الرحمن ابن ملجم بھی ہے، جس نے مختلف کوششوں کے بعد، تاریخ گواہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم تاریخ میں جا کر دیکھیں، تنہا
ابن ملجم کے بس میں نہیں تھا کہ علی جیسی ذات گرامی کو شہید کر دے، نہیں، بڑے بڑے حکومتیں بھی پشپناہ تھیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 19ویں ماہ سیام کو علی ابن ابی طالب کے سر مبارک کے اوپر ضربت لگی۔ 3 دن جس بے چینی میں علی ابن ابی طالب نے گزارے ہیں وہ 19ویں ماہ سیام کی صبح تھی، اور کس مرحلے سے اور کس امتحان سے علی گزرے ہیں، آخری لمحات گزر رہے ہیں۔ تصور کریں کہ یہ 2-3 دن علی نے کس طرح سے گزارے ہوں گے، اس لیے کہ آخری وقت کی جو روایات ہیں، علی کے ایک چاہنے والے ہیں، امیر المومنین کے صحابی ہیں، امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ بھی علی ابن ابی طالب کی انسانی ہمدردی کا نمونہ ہے کہ ان حالات میں بھی علی ابن ابی طالب کو لوگوں کی فکر ہے، ہدایت کی فکر ہے، نجات کی فکر ہے۔ مسلسل امیر المومنین نصیحتیں فرما رہے ہیں، لوگ آتے ہیں امیر المومنین سے مل رہے ہیں، خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ ایک چاہنے والا ہے، مولا کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ سب لوگ چلے جائیں، اب یہ آخری لمحات ہیں۔ شب 21 ماہ سیام جب آئی ہے، امام علی نے سب کو رخصت کیا ہے، سب کو خدا حافظ کہا ہے۔ چاہنے والا دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ امام حسن بیت الشرف سے باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ اسبق ابن نماطہ سر کو جھکائے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں۔ امام حسن نے فرمایا اسبق، میں نے کہا کہ سب لوگ چلے جائیں، تم کیوں نہ گئے؟ تو اسبق نے کہا کہ آقا، جس عالم میں مولا کو دیکھ کر آیا ہوں، دل نہیں مانتا کہ یہاں سے میں دور ہوں۔ آقا اگر اجازت دیجئے تو آخری لمحات میں ایک دفعہ مولا کی زیارت اور کر لوں۔ اسبق کو اجازت ملی، امیر مومنین کے پاس آئے۔ اب اسبق کا ایک جملہ ہے کہ جب میں آقا کے پاس پہنچا ہوں تو میں نے مولا کو جس بے چینی کے عالم میں دیکھا ہے، علی جیسا شجاع اور بہادر، لیکن اسبق کے الفاظ یہ ہیں کہ جب میں نے علی کو دیکھا ہے تو بے چینی کا عالم یہ تھا کہ ایک پیر کو کھینچتے تھے، دوسرا پیر آگے بڑھاتے تھے۔ ذرا تصور کیجئے کہ جب اسبق جیسے چاہنے والے کو یہ کیفیت دیکھ کے برداشت نہ ہوا تو اسی گھر میں زینب بھی اپنے بابا کو دیکھ رہی ہوگی، ام کلثوم بھی اس عالم میں اپنے بابا کو دیکھ رہی ہوگی، حسن حسین بھی اس عالم میں اپنے بابا کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اسبق کو یہ دیکھ کے برداشت نہ ہوا، خدا حافظ کہا ہے۔ اور پھر یہی رات تھی شب 21 ماہ سیام، علی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، علی دنیا سے گئے ہیں۔ علی کے دنیا سے جانے سے حسن بن باپ کے ہو گئے، حسین کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا، زینب کے سر سے باپ علی جیسے باپ کا سایہ اٹھا ہے، ام کلثوم کے سر سے علی جیسے باپ کا سایہ اٹھا ہے۔ کوفے میں گھر کا عالم کیا رہا ہوگا جب علی کا جنازہ گھر سے اٹھا ہے۔ حسن حسین نے وصیت مولا کے مطابق صبح صادق مولا کے جنازے کو اٹھایا ہے، لیکن جی چاہتا عرض کروں اے علی، یہ کوفہ تھا، آپ کے سر پر ضربت لگی، آپ کو شہادت نصیب ہوئی، لیکن کم از کم بیٹے تو موجود تھے، آپ کو غسل و کفن دیا، آپ کو نجف تک پہنچا دیا۔ یا علی خوشا نصیب، کم از کم اتنا تو تھا کہ قبر نصیب ہو گئی، لیکن ہائے کربلا کا میدان جہاں حسین دنیا سے رخصت ہوئے، کیا کوئی نہ تھا جو جنازے کو دفن کرتا؟ ایک بیٹا تو موجود تھا، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللہم تقبل هذه العبادة، پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود امیر مومنین کا واسطہ ہے، امام علی کے صدقے میں تمام مومنین، تمام ناظرین کی تمام دلی حاجات کو قبول فرما۔ پروردگارہ امیر مومنین کا واسطہ ہے کہ جو بھی پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ معبود اسی علی کا واسطہ ہے، زخمی علی کا وسیلہ قرار دیتے ہیں، معبود دنیا سے کرونا جیسی وبا کا خاتمہ فرما۔ معبود امیر مومنین کے صدقے میں ہماری حقیقی اور واقعی دعا ہے، معبود اسی علی کے آخری جانشین امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہم امام کے ساتھیوں اور ناصروں میں شمار ہو سکیں۔ تقبل منا۔
إنك أنت السميع العليم.